السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وہ اللہ جو باعزت و باجلال ہے، باعظمت و بارونق باجمال ہے، باہیبت و سلطنت باکمال ہے، جو ازلی قدیم و لازوال ہے، جو ابدی باقی بلا انتقال ہے. لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافی محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس الغریبین سراج منیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم المقام صدر جلسہ تلذذاً نام لے رہا ہوں، ادب کے ساتھ حضرت مولانا یاسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور متفکر عالم دین مفتی عمران صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما محترم اکمل صاحب، فیروز صاحب و دیگر عمائدین شہر، عمائدین علاقہ، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ کر اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آئیے آپ نے درود پڑھیں
آج کل شارٹس کا زمانہ ہے نہیں تو ہماری ہر چیز شارٹ ہو گئی ہے، درود بھی شارٹ ہو گیا ہے اور پڑھنے میں بھی شارٹ ہے، انداز میں بھی شارٹ ہے۔ ایک صاحب تسبیح نکلتے رہتے تھے اور پیچھے پیچھے تسبیح کے دانے نیچے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آیت الکرسی۔ میں نے پوچھا آیت الکرسی اتنا جلدی جلدی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کرسی 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 کرسی۔ پہلے کے لوگوں کو آیت الکرسی یاد تھی، آج کے لوگوں کو صرف کرسی ہی کرسی یاد ہے۔ تو غرض درود ہے، محبت کے ساتھ پڑھو، شوق کے ساتھ پڑھو۔ درود بہترین عبادت ہے، درود وہ عبادت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ درود کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ نماز عبادت ہے تب تک، قیامت تک مسلمان رہے جب تک۔ ایک دن آئے گا، قیامت آنی ہے، سب ختم ہونا ہے، نماز کو بھی ہولڈ کر دیا جائے گا، روزہ بھی ہولڈ ہو جائے گا، ہر عبادت کو روک دیا جائے گا۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کو درود کہتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جو قیامت برپا ہو جائے تب بھی چل کے رہے گی۔ قیامت برپا ہو جائے، حشر کا میدان قائم ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو فنا کر دیں گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، مسلمان درود پڑھنے والے نہ ہوئے تو پھر یہ عبادت کون کریں گے؟ ان اللہ وملائکتہ، فرشتے ہیں جو اللہ کے نبی پر درود بھیجتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھیں گے کون باقی ہے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے عرض کریں گے اے اللہ عرش کے اوپر آپ باقی، عرش کے نیچے ہم باقی۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں بھی موت ہے، سب مر جائیں، فرشتے بھی مر جائیں گے، آخر اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کون باقی ہے؟ اب کون باقی ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ اب جب سارے ختم ہو گئے تو درود کون پڑھے گا؟ ان اللہ، اللہ باقی ہے، اللہ کا درود باقی ہے، سب ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی طرف سے اپنے حبیب پر رحمتوں کا نزول ختم نہیں ہوگا۔ پڑھو میرے دوستوں، شوق سے، محبت سے، دل کی گہرائیوں سے نبی پر درود پڑھو۔ درود وہ عبادت ہے، بندہ درود پڑھتا ہے اور رحمت دیکھو میرے نبی کی، قسمت دیکھو ہماری۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا۔
حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر کوئی وہ بشری سے بہتر و بالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عفت میں اول، عزت میں اول، رفعت میں اول، چاہت میں اول، عیسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، یوسیٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا، جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی پر ہم نے درود پڑھنا ہے، اس نبی پر ہم نے درود بھیجنا ہے، جس پر درود بھیجتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی جی، دل کہتا ہے ہم اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور شکریہ ادا کریں، یا رسول اللہ آپ نے کیسی نعمت عطا فرمائی، درود آپ پر پڑھتا ہوں، درود آپ پر پڑھتا ہوں، رحمتیں مجھ پر برستی ہیں، ہم پڑھتے درود آپ پر ہیں لیکن رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی ہے کہ ہم دعا ان کے لیے کرتے ہیں، رحمتیں میرے لیے برستی ہیں، درجات میرے بلند ہوتے ہیں، گناہ میرے معاف ہوتے ہیں، نیکیاں میری بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر نیکی کے کرنے پر یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اسے لکھتا ہے، نیکی کے کرنے پر سیدھے ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو جائے تو یہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سن رہے سن رہے بہت سے لوگ جو ہے سوتے سنتے ہیں تو مسئلہ بدل جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ استاد پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے استاد نے کہا دلی میں قطب مینار ہے، کیا بولے؟ دلی میں قطب مینار ہے۔ ایک بچہ سو رہا تھا، بچے سے پوچھا اٹھو جی تمہیں بولو کیا بولا سمے؟ بچہ بولا میں نہیں سونے تھا، پھر بولو میں کیا بولے سو؟ تمہیں یہ نہ بولے دلی میں کتا بیمار ہے، دلی میں کتا بیمار ہے۔ ارے دلی میں قطب مینار بولے سوتے سوتے کیا سنے آیا؟ گلی میں کتا بیمار ہے۔ ایسا نہ ہو جائے، اور سنے محبت کی باتیں ہیں، پیارے نبی کی محبت اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ نیکی کرتا ہے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، اللہ نہ کرے گناہ کرتا ہے بائیں ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے۔ ایک نیکی ایسی ہے، ایک عبادت ایسی ہے، جب بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں، اور وہ عبادت ہے درود کی۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے، صدر جلسہ مولانا یاسین صاحب کے حوالے سے بات عرض کرو، جب بندہ درود پڑھتا ہے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے، بائیں ہاتھ والا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے۔ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں ہاتھ والا فرشتہ گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کہو الحمدللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میں اپنے عنوان پر آنے سے پہلے کچھ اشعار پیارے نبی کے دربار میں عرض کروں، اس کے بعد ہم اپنے عنوان پر آئیں۔ آپ سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ کون کون ساتھ دیں گے؟ اچھا دیکھ لے رہا ہوں، کون بالکل لینا نہیں سوچ رہے؟ رب کعبہ محمد کے نام، تیری عظمت ہے جتنی تمام، رب کعبہ محمد کے نام، تیری عظمت ہے جتنی تمام، جن کی خاطر یہ دنیا بنی، اور جتنے ہیں ان کے غلام، میرے آقا پہ اتنے درود،
میرے آقا پہ اتنی سلام، میرے آقا پہ اتنی درود، میرے آقا پہ اتنی سلام۔ جتنے ارض و سماوات ہیں، جتنے تیرے کرشمات ہیں، جتنے ارض و سماوات ہیں، جتنے تیرے کرشمات ہیں، نال ندیاں سمندر کے اور جتنے پانی کے قطرات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ یہ پڑھ سکتے ہیں آپ بھی ساتھ میں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنی سلام۔ جو فضاؤں میں ذرات ہیں، جو فضاؤں میں ذرات ہیں، جو زمین کے نباتات ہیں، جتنے اشیاء زمانے میں ہیں، جتنے بندوں پہ سوغات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنی سلام۔ گزرے جتنے بھی دن رات ہیں، گزرے جتنے بھی دن رات ہیں، باقی جتنے بھی دن رات ہیں، جتنی دنیا کی تاریخ ہے، اس کے جتنے بھی لمحات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنی سلام۔ جتنی باغوں میں ہے تتلیاں، جتنی باغوں میں ہے تتلیاں، جتنی پانی میں ہے مچھلیاں، چاند تارے ہو یا کہکشاں، جو گھٹاؤں میں ہے بجلیاں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنی سلام۔ دو جہاں میں خزینے جو ہے اور زمین دفینے جو ہے، لال یاقوت مرجان اور ہیرے موتی نگینے جو ہے، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنی سلام۔ جتنی شہداء کی ہے نیکیاں، تیرے ولیوں کی ہے نیکیاں، جتنی شہداء کی ہے نیکیاں، تیرے ولیوں کی ہے نیکیاں، جتنے حفاظ و حجاج کی نیک بندوں کی ہے نیکیاں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنی سلام۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی آپ سے، مجھ سے، سب سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے میرے دوستو، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ہم پوچھیں، اے اللہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کتنی؟ ہم نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، تارے، جھاڑ، پہاڑ، سمندر، ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ تو جانتا ہے کس سے پیدا کیا؟ ہاں اللہ بتائیے نا۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو کس سے پیدا کیا؟ بولو، آپ بھی بولو، کس سے پیدا کیا؟
اپنے حکم سے پیدا کیا. لیکن دیکھ میرے بندے، تجھے جب بنانے کا موقع آیا نا، میں نے اپنے تجھے حکم سے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے اپنے حکم سے پیدا نہیں کیا. اللہ پھر کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے پیدا کرنے کے لیے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرے. میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. قرآن کہتا ہے وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہمارا رب ہمیں اتنی محبت کرتا ہے، ساری مخلوق کو اپنے حکم سے پیدا کیا، مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اس لیے اس بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے اس بندے سے بڑی محبت ہے. اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اس بندے کے لیے سب کچھ بنایا، سارا سب کچھ اس بندے کے لیے بنایا. حتیٰ کہ اپنا گھر بھی بنایا تو بندے کا خیال کر کے بنایا، اپنا گھر بھی بنایا تو بندے کا خیال کر کے بنایا. دیکھیے آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا گھر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا گھر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. عام طور سے کوئی پی ایم ہے تو اس کا گھر اس کے مطابق بڑا ہوتا ہے، کوئی سی ایم ہے تو اس کا گھر اس کے مطابق بڑا ہوتا ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ میرے بندے، آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا گھر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو نے میرا گھر دیکھا ہے؟ تو نے میرا گھر دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. ہم نے اللہ کا گھر دیکھا ہے. کون کون دیکھے یہاں بتاؤ؟ اللہ کا گھر کون کون دیکھے؟ قریب سے یا دور سے، تصویر سب دیکھے ہیں نا. اللہ کا گھر دیکھے ہیں، خانہ کعبہ دیکھے ہیں. بات آئی تو عرض کر دوں، کون کون دیکھنا چاہتے ہیں؟ قریب سے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں. جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنے کی تمنا بھی رکھنی چاہیے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور حال یہ ہے اللہ کے گھر کا، جو نہیں دیکھے ہیں وہ ترستے رہتے ہیں، جو نہیں دیکھے ہیں وہ ترستے رہتے ہیں، جو دیکھ کر آ جاتے ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کب جائیں، پھر کب جائیں. اللہ سب کو بلائے، اللہ سب کو بلائے. جو جانا چاہتے ہیں نا وہ 3 کام کرے. کتنے کام؟ 3 کام کرے. حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم نے یہ عمل بتلائے ہیں. اس پر عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد بندے کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. پہلا عمل یہ کہ اپنی طرف سے جتنی تیاری ہے نا وہ کر کے رکھے. پاسپورٹ کون بنانا؟ پاسپورٹ کون بنانا؟ جبرائیل بناتے، ہمیں بنانا پاسپورٹ. اور اسی طریقے سے احرام. یہ جو ظاہری اشیاء ہیں یہ تیاری ہم کریں، لے کر رکھیں. دوسرا، روزانہ ایک باکس میں ایک ہنڈی اس کے لیے رکھیں جس میں آپ روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ جتنا آپ کو ہو سکے 10 روپیے 20 روپیے 100 روپیے 1000 روپیے اپنی طاقت کے اعتبار سے اس میں ڈالتے جائیں اور اللہ سے دعا کریں اے اللہ میں تیرے گھر آنے کی تیاری میری حیثیت کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن تو نے بلانا اپنی شان سے ہے، تو نے بلانا اپنی شان سے ہے. ایک پہلا عمل کیا؟ اپنی طرف سے جو تیاری کرنا ہے پاسپورٹ اور احرام وغیرہ وہ تیار کرے. دوسرا، روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے جمع کریں. اور تیسرا فرمایا مغرب کی اذان پر
لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جلد سے جلد اپنے گھر کا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ تو غرض میرے دوستوں، اللہ کا گھر ہم نے دیکھا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، سائز کے اعتبار سے چھوٹا ہے نا، بادشاہ کا محل ہوتا رہتا ہے، تو گھر چھوٹا ہے۔ ہم پوچھیں اے اللہ، ہر آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا گھر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، آپ نے اپنا گھر چھوٹا کیوں بنایا؟ اللہ فرمائیں گے، تخیل یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بندے، دیکھ میں نے اپنا گھر چھوٹا بنایا تیری محبت سے، اپنا گھر چھوٹا بنایا تیری محبت سے، اللہ گھر چھوٹا بنایا میری محبت سے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھ میں چاہتا تو میرا گھر اتنا بڑا بناتا تو جتنا ایئرپورٹ میں اترتا میرا گھر نظر آتا، جیسے 20-25 کلومیٹر دوری سے کلاک ٹاور نظر آنے لگتا ہے، ایسے ہی میرا گھر بھی نظر آ جاتا، لیکن دیکھ میں نے اپنا گھر چھوٹا بنایا تیرے لیے، اس لیے کہ اگر گھر بڑا ہوتا تو طواف بھی بڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، گھر بڑا ہوتا تو طواف بھی بڑا ہو جاتا، اور میرے گھر کے چکر لگاتے ہوئے تجھے چکر آ جاتا، محبت تجھ سے ہے اس لیے میں نے اپنا گھر چھوٹا بنایا، لیکن تجھ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ کتنی بڑی محبت ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اپنے حبیب کو نہ کلمے میں جدا کیا، نہ اذان میں جدا کیا، نہ تشہد میں جدا کیا، نہ اطاعت میں جدا کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہر جگہ ساتھ ساتھ رکھا۔ اتنا اچھا ہوتا، اتنا اچھا ہوتا کہ نبی کا روضہ بھی خانہ کعبہ کے بازو میں ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کو جدا نہیں کیا، کلمے میں نام کو جدا کرنا پسند نہیں کیا، اور کلمہ بھی دیا تول کر دیا، کلمہ بھی دیا تول کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے میں 24 حروف ہیں، محمد رسول اللہ اس میں 24 حروف ہیں، اللہ 4 حروف، محمد 4 حروف، اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، محمد کے نام میں بھی نقطہ نہیں۔ اللہ اکبر، نام کا انتخاب ایسا کیا، ایسا کیا، کہو محمد، کہو محمد، محبتاً تلذذاً نام لیتے ہیں، ہم بے ادبی نہیں کرتے، تلذذاً نام لے رہے ہیں، محمد نام ایسا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا نام لیتا جا، اپنے لبوں کو چومتا چلا جا، محمد محمد محمد، ہم نبی کا نام لیتے جائیں گے، اپنے لبوں کو چومتے چلے جائیں گے۔ اس پیارے نبی کو اللہ نے کہیں پر بھی جدا نہیں کیا، یہاں تک کہ فتح مکہ آ گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ، انصار، مدینے والے پریشان تھے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی یہیں پر رہ جائیں اور مدینے والے محروم ہو جائیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ مدینہ آئیں گے؟ کیا آپ مدینہ آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں مدینے ہی آؤں گا اور مدینے میں ہی رہوں گا، یہاں تک کہ صبح قیامت تک مدینے میں آپ قیام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مکے سے دور کیوں کیا؟ اتنا اچھا ہوتا، ایک طرف خانہ کعبہ ہوتا، ایک طرف نبی کا روضہ ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو 480 کلومیٹر دور رکھا خانہ کعبہ سے۔ اللہ کا گھر اور نبی کا روضہ، اس کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ،
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تمہارے لیے، اے میرے بندو تم سے محبت ہے۔ اے اللہ نبی کو دور رکھنے میں ہم سے کیا محبت ہے؟ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، ہم نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، ہم نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ ہم تمہارے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے، ہم جانتے ہیں کہ تم ہم سے بھی محبت کرتے ہو، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتے ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر ایک ہی طرف خانہ کعبہ ہوتا اور ایک ہی جگہ میں نبی کا روضہ ہوتا تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے تمہارے دل میں خیال آتا کب طواف ختم ہوگا، کب میں نبی کے پاس جاؤں گا، نبی کے پاس کھڑے ہو کر خیال آتا کب زیارت ختم ہوگی، کب طواف کے لیے آؤں گا۔ مکے میں آنا تو میرا ہو جانا، مدینے جانا تو مصطفیٰ کا ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں اور اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا۔ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے، دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے کہتا ہے 4 چیزوں سے اس کی حفاظت کرنا، یاد رکھنا کہ پانی اس تصویر پر نہ پڑے ورنہ نقوش مٹ جائیں گے، آگ نہ لگے ورنہ جل جائے گا، اور اسی طریقے سے مٹی نہ لگے دیمک لگ جائے گی، اور اسی طریقے سے ہوا میں نہ رکھو پھٹ جائے گی۔ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے ان 4 چیزوں سے بچانے کا حکم دیتا ہے، اور وہ ایسا مصور ہے جب اس نے تصویر بنائی انسان کی انہی 4 چیزوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، انہی 4 چیزوں سے بنایا۔ اور دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے اس کو روشن کمرہ چاہیے، اور اس میں جب تصویر بنائی ہے اندھیرے میں نہیں بنایا، اندھیروں میں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے، دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اس کو رول ماڈل چاہیے، بتاؤ کہ کیسے بناؤ، تب جا کر بناتا ہے۔ اور اللہ نے بغیر نمونے کے کتنے نمونے بنا دیے، اللہ اکبر، بغیر ماڈل کے کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ میرے دوستو ہم اللہ سے پوچھیں اے اللہ آپ نے اتنا پیارا کیوں بنایا، آپ نے اتنا پیارا کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی سمجھانے کے لیے اپنا آخری رسول بھیجا، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر بھی پیئیں گے تو صرف اس لیے کہ دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں، اے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، دھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سنبھالا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارا کا سارا ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، اتنے بڑے نبی کو بھیجا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ خوبصورت جسم جو میں نے بنایا ہے، یہ پیارا انسان جو میں نے بنایا ہے، یہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، دوسری لت والی چیزوں میں برباد ہونے کے لیے نہیں، ہاں ڈرگس کے لیے نہیں، ہاں کانچے کے لیے نہیں، اتنا پیارا بنایا تجھے میرے دربار میں جھکنے کے لیے، یہ نہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، ہر دن کوئی پوچھتا رہے کہ پی کر یہاں گر گئے ہیں، کھا کر یہاں گر گئے ہیں، اور ہماری تصاویر واٹس ایپوں میں گھومتے رہے، ایک لاوارث لاش ملی ہے، لاوارث لاش ملی ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ اور ہمارا چہرہ پوری دنیا میں پھرتا رہے کہ یہ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، ہم بے ہوش ہونے کے لیے نہیں آئے،
ہم بے ہوش میں رہنے والوں کو ہوش میں لانے کے لیے آئے تھے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نے اتنا پیارا ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم دوسروں کی ٹھوکریں کھائیں، ہم دوسروں کے گالیاں سنیں۔ ہم تو آئے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ اور میرے عزیز دوستوں، آپ سے میں بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں۔ اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک اللہ والے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ راستے سے جا رہے تھے، ایک شرابی نے آ کر ان سے پیسے مانگے کہ مجھے پیسے تو میں نے شراب پینی ہے۔ اٹھے اللہ والے، انہوں نے کہا کھانا کھلانا ہے، بولو کھانا کھلا دوں گا، شراب کے لیے پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا، شرابی تھا، اس نے کہا نہیں، آپ شراب کے پیسے دے دو، کھلانے کی ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، کھلانے کی ذمہ داری کسی اور نے لی ہے، تم اس کے پیسے دے دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہکا بکا رہ گیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، خاموش رہ گیا۔ لیکن اس کے پیچھے پیچھے میں چلتا چلا گیا، تھوڑی دور گیا تو دیکھا ایک طرف شادی محل لڑکوں کے لیے اور ایک طرف شادی محل مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، یعنی دونوں طرف شادی ہو رہی تھی اور ایک جگہ کھانا بن کر دو جگہ تقسیم ہو رہا تھا۔ وہ راستے میں جا رہا تھا، جو کھانا لے کر یہاں سے وہاں جا رہا تھا نا، اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور گرم گرم بریانی راستے میں گر جاتی ہے، اور وہ تھالا جھٹک کر دوسرا لے کر آنے کے لیے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ جو شرابی تھا نا، وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگتا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ کیا کھا رہا ہے؟ گرم گرم مٹن بریانی کھا رہا ہے۔ اور یہ پیچھے سے جو بندہ آیا تھا دیکھنے کے لیے، اس کی آنکھیں نکل گئی۔ اس نے کہا تھا نا، کھانے کی ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے۔ انتظام دیکھو کیسا کرتا ہے، اور یہ انتظام محبت کا انتظام نمازی اور تہجد گزار کے لیے نہیں ہے کہ کھانا کھلا رہا ہے، اس کی نافرمانی کرنے کے لیے جو جا رہا تھا نا، اس کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور وہ کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے اسے احساس ہوا کہ کوئی مجھے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ مڑ کر دیکھتا ہے تو دیکھا کہ وہی آدمی ہے جس سے میں نے کہا تھا۔ تو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ روزانہ عزت سے دیتا ہے، آج ایسا دیا ہے۔ اللہ اکبر، روزانہ عزت سے دیتا ہے، آج کل تھوڑی انبن چل رہی ہے نا، اس لیے ایسا دیا ہے، ورنہ روز عزت سے کھلاتا پلاتا ہے۔ میرے دوستوں، جو اللہ اس شرابی کو کھلا رہا ہے، وہ اللہ ہمیں بھی کھلا رہا ہے۔ اس کا کھا کر اس کے بنائے ہوئے جسم کو تکلیف پہنچانا، اور میرے دوستوں، بڑے دل سے میں عرض کر رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے جب ہمارے نوجوانوں کو ہم راستوں میں گرا پڑا دیکھتے ہیں۔ نظروں سے گرا ہوا انسان نہیں اٹھا کرتا، بار بار سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کے نہ بنے تو نہ بنو، اپنے بچوں کے تو بنو، کسی کے نہ بنے تو نہ بنو، اپنے بچوں کے تو بنو۔ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جو بندہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، ماں باپ نے بڑی محبت اور لاڑ سے تمہیں پالا اور اللہ سے مانگ کر لیا۔ 8 مہینے، 1 سال گزر جائے، اولاد نہ ہو، پریشان ہو جاتے ہیں،
رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے، اولاد کی دولت مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اولاد کے لیے بسا اوقات اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، فلاں جگہ جاؤ، سوامی کے پاس جاؤ، وغیرہ کے پاس جاؤ، وہاں تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اولاد کے لیے۔ اور خصوصی طور سے جب بیٹا ہوتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، بیٹا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے۔ ان ماں باپ کو پتہ نہیں یہ بیٹا آپ کو راستے پر لے آئے گا۔ جس مسجد میں باپ 40 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، آج وہ مسجد آنے سے ڈر رہا ہے کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ آپ کا بیٹا کیا ہو، ویسا کیسے تمہارا بیٹا ہو۔ باپ مسجد میں آنا چھوڑ چکا ہے، باپ کا دن دیوانے بازار میں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا اس لیے ماں باپ روئے تھے؟ کیا اس لیے ماں باپ تڑپے تھے کہ ہماری اولاد کی وجہ سے آج ان کو وہ سننا پڑے؟ نہیں میرے دوستوں، ماں باپ پر رحم کرو، اولاد پر رحم کرو، گھر والوں پر رحم کرو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ ماں باپ نے اس لیے پیدا کیا، ماں باپ نے اس لیے اللہ سے مانگا کہ تم ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو، تم ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو۔ اگر عین جوانی میں تمہیں بیماری لاحق ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، عین جوانی میں بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، ماں باپ خوش ہوئے تھے کہ میری اولاد میری حفاظت کرے گی، انہی ماں باپ کو تمہارے لیے اپنی تمام تر جائیداد بیچنی پڑ جائے تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خامخواہ اتنی پریشانیاں کیوں؟ اس لیے کہ نوجوانوں، ماں باپ بڑی دولت ہے، ماں باپ بڑی دولت ہے۔ ماں باپ میں بھی ماں کا بڑا مقام ہے۔ ماں اپنے بچوں کو اس طریقے سے پالتی ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی کوئی حد نہیں۔ ماں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی ہوتی ہے۔ کھانے والے 4 ہوں اور کھانے کی چیزیں 3 ہونا، ماں کہتی ہے جو بھوک نہیں ہے، جو بھوک نہیں ہے ماں تو کھا لے، چاہتی ہے میرے بچے کھائے۔ کھانے والی چیزیں 5 ہوں، کھانے والے 6 ہوں تو وہ کہتی ہے مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ پسند ہے، بالکل پسند ہے، لیکن چاہتی ہے کہ میری اولاد کھائے۔ میری ماں آج بھی ان پڑھ ہے، اسے گنتی نہیں آتی، روٹی 1 مانگتا ہوں 2 دیتی ہے۔ یہ ماں ہی تو ہے۔ آپ بارش میں بھیگ کر گھر چلے جاؤ، باپ کہے گا تم کھڑکو آنا نہیں، بیٹا کہے گا، بھائی کہے گا جرکنگ لے کر جانا نہیں، بہن کہے گی چھتری لے کر جانا نہیں۔ ماں ہی تو ہے جو کہتی ہے بارش کو بھی ابھی آنا تھا، میرا بیٹا گھر آنے کے بعد آتا تو کیا تھی۔ ماں بڑی ہستی ہے۔ آپ کو بتاؤ، ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ہستی ہے جب اس نے ہمیں پیدا کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حکما کہتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف انسان کو زندہ جلانے پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف انسان کو زندہ جلانے پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو تکلیف ہے وہ ماں کی تکلیف ہے ولادت کے وقت۔ ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ زندہ جلانے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ اور
جو تکلیف ماں کو ولادت کے وقت میں ہمیں درد دیتے ہوئے، ہمیں جنگ دیتے ہوئے ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، اگر وہ تکلیف 100 مردوں میں تقسیم کر دی جائے، 100 مرد مر جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ 100 مرد مر جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اتنی تکلیف دے کر بندہ پیدا ہوتا ہے، اتنی تکلیف دے کر ہم دنیا میں آئے، اور آئے ہیں سسٹم نے کہیں پر رکھ دیا ہے، ہوش میں ماں آتی ہے، ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے، ابھی پوری ہوش نہیں آئی، ابھی پوری ہوش نہیں آئی ہے، آدھی ہوش میں ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے۔ سسٹر پوچھتی ہے، کیا ماں؟ میرا بچہ کا ماں سسٹر بچے کو لا کر دیتی ہے، بیٹا ہوا ہے، جیسے ہی بیٹے کا نام سنتی ہے خوش ہو جاتی ہے۔ جو بچہ اتنی تکلیف دے کر آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس بچے کو پھینک کر مار دیا جاتا، لیکن گود میں لیتی ہے، چونتی ہے اور سمجھتی ہے یہ بچہ مجھے جنت تک لے کر جائے گا، یہ بچہ مجھے پروان چڑھائے گا۔ لیکن اس ماں کو نہیں معلوم تھا کہ اسی بچے کی وجہ سے سارا محلہ اسے گالی دے گا۔ نہیں میرے دوستوں، ماں نے پہلے سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس ماں کو اور تکلیف نہ دینا، اس ماں کو اور تکلیف نہ دینا۔ ماں کی راحت کا سامان بنو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، ماں روئے گی، ماں تڑپے گی، اور باپ کی کم نہیں ہے، باپ کی جوتیوں کا روپ ہی الگ ہے نا؟ گھر میں ابا کے جوتے باہر ہیں، گھر میں ابا کے چپل باہر ہیں، داخلے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ چپل نہیں تو داخلے کا انداز کیا ہوتا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ ماں کا بڑا مقام ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی ساری چیزیں ماں سے پوچھی جاتی ہیں، ہے نا؟ امی یہ کہا، امی وہ کہا، امی یہ کہا۔ اور سائنٹسٹ بھی آج تک پریشان ہے، جو چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی وہ ماں کو کیسے نظر آ جاتی ہیں؟ بچہ بولتا امی وہ کہا نہیں، امی وہ کہا، ہاں سے دیکھ باپ، ہاں سے دیکھ باپ، نظر نہیں آتا، نہیں دکھ رہا نہیں، امی آتے ہی وہ چیز کہاں سے اڑ کو آ جاتے معلوم ہے نا؟ ماں ہر چیز ماں سے پوچھتے ہیں۔ ابا سے ایک چیز پوچھتے سو، ابا سے ایک چیز سوال، ابا امی کا، ابا امی کا۔ یہ دو ہستیاں کائنات ہے میرے دوستوں، ہماری اس کائنات کو ہم خوشی پہنچائیں نا، ہم خوشی پہنچائیں، تکلیف کیوں دیں؟ ماں باپ گھر میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ میرا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی چاہو کہ ہم ماں باپ کو نہیں رلائیں گے، ماں باپ کو نہیں رلائیں گے۔ ہاں تمہاری اولاد بھی ہے، میں تجھے کہتا ہوں جو چیز تمہیں وقتی فائدہ دے رہی ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دو۔ تمہاری جو عادت ہے سگریٹ نوشی کی، یہ عادت کی وجہ سے تمہارے پیدا ہونے والے بچوں میں بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ گناہ آپ کریں، سزا آپ کا بچہ بھگتے۔ پیدا ہونے والے بچوں کو کینسر، پیدا ہونے والے بچوں کو پریشانی، کیوں؟ باپ نے جو غلط چیزیں استعمال کی ہیں اس کا اثر بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم معصوموں کی جانوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں میرے دوستوں؟ معصوموں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے بچے پر ترس نہیں آتا؟ آپ کو کچھ ہو گیا، آپ کا بچہ یتیم کہلائے گا، آپ کا بچہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اسے اسکول کی فیس کے لیے 70 دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے،
اگر آپ ایک دروازہ صحیح سلامت رہو گے کہ آپ کے بچے عیش کی زندگی نہیں گزاریں گے، راحت کی زندگی نہیں گزاریں گے، خامخواہ کی پریشانیوں میں اپنے گھر والوں کو ہم کیوں مبتلا کریں؟ میں نہیں کہتا کہ دوسروں کا سوچو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو، اپنے بچوں پر ترس کھاؤ۔ جس اہلیہ نے، جس بیوی نے اللہ کے نام پر تمہارے گھر آئی تھی، 25 سال 18 سال جس گھر میں پلی بڑی سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے اللہ کے نام پر تمہارے پاس آ گئی اور تم نے اسے غلط چیزیں استعمال کر کے اپنے آپ کو پریشان کیا، اگر عین جوانی میں تمہارا انتقال ہو گیا تو اس بچی کا کیا ہوگا؟ بیوی کا بھی سوچو، اس بیوی کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جس نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت قائم کرنے کا حکم دیا، اصلاح معاشرہ کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور آپ کا مزاج بہت خوش تھا، آپ خوش تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے خوش تھے۔ مشکات کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اعتکاف فرما رہے ہیں نا؟ کہا کہ ہاں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کروں۔ اعتکاف معلوم؟ اعتکاف معلوم؟ تب سوال میں رکھ کر سنو، رجب میں رمضان میں نا، رمضان کے آخری 10 دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غور کیا کہ کیا عائشہ کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کی گنجائش ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جو گھر ہے، آپ کا جو روزہ ہے، اس روزے سے لگ کر مسجد نبوی ہے، یہی امی جان عائشہ کا حجرہ ہے۔ امی جان عائشہ کے حجرے سے نکل کر آپ مصلی پر آتے، مصلی سے آپ امی عائشہ کے گھر میں داخل ہوتے، اسی وجہ سے اس کے بیچ کا جو حصہ ہے نا، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی جی جس زمین پر آپ کے قدم بار بار پڑھیں، وہ زمین کا حصہ معمولی حصہ نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا حصہ ہے، ریاض الجنہ ہے۔ تو امی جان کے لیے گنجائش تھی۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ جب نماز کا وقت ہوگا امی عائشہ اندر چلی جائے گی، نماز کے علاوہ اوقات میں مسجد میں اعتکاف کر لیا کریں گی۔ ان کے لیے پاسبلٹی تھی، ان کے لیے گنجائش تھی، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا، ٹھیک ہے عائشہ، اس سال تم میرے ساتھ اعتکاف کرنا۔ آئی بات سمجھ لیں؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا دن آیا، عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ 10-11 سینے لگے ہوئے ہیں، 10 سینے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کس کے سینے ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی دوسری بیگمات کے سینے ہیں، دوسری بیگمات کے سینے ہیں۔ کہا یہ کیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ البر یریدنا، کیا یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ دراصل بات یہ ہے، آپ نے امی عائشہ کو تو اجازت دی تھی، امی عائشہ نے جا کر سب کو بتا دیا، تم نے اجازت نہیں ہے،
نہ اجازت نہیں دیے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اجازت سب کو ہے، اور اس طریقے سے وہ بھی آ گئی ہے اعتکاف کرنے کے لیے. نوجوانوں غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دوسری بیگمات کے بھی پینے لگے ہوئے ہیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا، اس لیے کہ امی عائشہ کے لیے گنجائش تھی، پاسبلٹی تھی، لیکن دوسرے بیگمات کے گھر دور دور ہیں، آنے جانے میں مسئلہ ہوگا، پردے کا مسئلہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب میں کیا کروں؟ اگر عائشہ سے کہوں گا کہ نہیں عائشہ تم بھی اعتکاف نہ کرو تو عائشہ کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر دوسری بیگمات سے کہوں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ عائشہ کو اکیلے کو کیا ہوتی ہے اہمیت. تو دونوں کا دل رکھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی فیصلہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارا نبی اس سال اعتکاف نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. تمہارا نبی اس سال اعتکاف نہیں کر رہا ہے. سارے ہی دوڑ گئے. اللہ اکبر. جب نبی ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ عائشہ بھی خیمہ لے کر اندر چلی گئی، اور دیگر بیگمات بھی خیمہ لے کر اندر چلی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا نبی وہ نبی جس نبی نے بیویوں کا دل رکھنے کے لیے اعتکاف چھوڑ دیا. زندگی میں کبھی اعتکاف آپ نے ترک نہیں فرمایا تھا، لیکن اس رمضان آپ نے اعتکاف نہیں کیا. بیگمات کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اعتکاف چھوڑ دیا. ہم گانجا نہیں چھوڑ سکتے، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، ہم غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اعتکاف چھوڑا لو، نماز چھوڑا لو، نہیں. ہم سے کہا جا رہا ہے حرام چیزیں چھوڑ دو، حرام رشتہ داریاں چھوڑ دو. میرے دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا، اتنا اعلیٰ نبی ہمیں عطا فرمایا، جس نبی نے اعتکاف چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کے لیے. کیا ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا رہنے والے غلط عادات سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. ہمارا اللہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری وقت چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں. اللہ کے نبی کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے. ایسے وقت میں آپ نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں ہم ہیں نا یا رسول اللہ، ہم ہیں نا یا رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لا بل انتم اصحابی، نہیں بلکہ تم میرے صحابہ ہو. یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ آپ کے بھائی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں. تم ان سے کہنا تمہارا نبی تمہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے بلایا تو چلا گیا، اللہ نے بلایا تو چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے ہمیں
بھائی کا لقب دیا، بھائی سے یاد کیا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اللہ کے نبی ہمیں دیکھنا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میری امت کو یہ کہنا کہ تمہارا نبی دنیا سے جاتے جاتے سلام کہہ گیا، تمہارا نبی دنیا سے جاتے جاتے سلام کہہ گیا۔ یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کو، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی عطا فرمائی جس دعا کو منو عن قبول کرنے کا وعدہ تھا۔ اللہ کے دربار میں جو مانگو گے ملے گا، وہ دعا کی قبولیت کا وعدہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اس دعا کو مان لیا، استعمال کر لیا، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس دعا کے بدلے میں کیا مانگا، آپ نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ کیا یہ دعا دنیا میں مانگنا ضروری ہے یا اس دعا کو میں آخرت میں استعمال کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے اختیار ہے اے میرے لاڈلے، اختیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے حسن کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، معلوم تھا کہ حسن کو زہر دے دیا جائے گا، حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود بھی اس دعا کا استعمال نہ اپنے لیے استعمال کیا، نہ اہل خانہ کے لیے استعمال کیا، نہ در والوں کے لیے استعمال کیا، نہ گھر والوں کے لیے استعمال کیا، نہ اس دعا کا استعمال ابو بکر کے لیے ہوتا ہے، نہ اس دعا کا استعمال علی کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اس دعا کو اللہ کے نبی نے محفوظ کر لیا اور فرمایا میں اس دعا کا استعمال اپنی گنہگار امت کو جنت میں لے جانے کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی آپ کو دو چیزیں ہیں، دو اختیارات ہیں، دو آپشن ہیں، یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج دیں گے یا آپ جسے کہیں گے اس کو امت میں بھیجیں گے، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ 50% امت بغیر حساب کی جنت میں جائے گی یا آپ جسے کہیں گے وہ امت جنت میں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت اختیار کی، اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آدھوں کو جنت میں داخل کر دو، یہ آسان ہے نا، اور یہ کہنا ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی، یہ مشکل ہے اور وہ آسان ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے مشکل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس میں آدھی سے زیادہ امت کو جنت میں لے جا سکتا ہوں، تو اس لیے اپنے لیے تکلیف برداشت کی لیکن امت کے لیے تکلیف برداشت نہیں کی۔ امت کے لیے آپ نے بہت فکر فرمائی اور روتے رہے، اس نبی کو ہم نے چہرہ دکھانا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے میرے دوستوں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم پیارے نبی کو چہرہ دکھا سکیں، ہم پیارے نبی کو چہرہ دکھا سکیں۔ میرے دوستوں آپ کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، والدین کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھاؤ۔ یہ کیا ہے کہ بولو کیا ہے؟ پانی کا بوتل نہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ 20 روپئے، اس کی قیمت ابھی زور سے بولو 20 روپئے، اس کی قیمت 20 روپئے اس وقت ہے جب اس کے اندر پانی ہے۔ اگر یہ پانی نکال کر میں دودھ بھر دوں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی۔ اگر دودھ نکال کر شہد بھر دیا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 500 ہو جائے گی۔ اگر شہد نکال کر میں نے اس کے اندر سونا بھر دیا تو اس کی قیمت
लाखों में चली जाएगी। अगर सोना निकाल कर हीरे जवाहरात भर दिए तो इसकी कीमत करोड़ों में चली जाएगी। मेरे दोस्तों, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। जैसे अखलाक हम उस बच्चे में दाखिल करेंगे, उस ऐसा ही हमारा बच्चा कीमती होता चला जाएगा। अगर हमने पानी है पानी ही रहने दिया तो हमारे बच्चे की कोई कीमत नहीं होगी। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करें और पानी की जगह दूध नहीं, शहद नहीं, बल्कि सोने और जवाहरात और हीरे जवाहरात से अपने बच्चों की सही तरबियत करने की फिक्र करें। हाँ, माँ बाप जितना ये सोचते हैं ना, जितना ये सोचते हैं ना, मैं मर गया तो मेरे बच्चा का क्या होता है, सोचते हैं नहीं, मैं मर गया तो मेरे बच्चा का क्या होता है। जितना हमें ये सोच रहे हैं, बस ये सोचें मेरा बच्चा मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। सोच बदलने से बहुत से मसले बदल जाते हैं। एक आदमी मट्टी में कुछ बना रहा था, बीवी ने आकर पूछा कि क्या बना रहे हो, तो कहा कि मैं चूल्हा बना रहा हूं, लकड़ियां जिसमें रखकर आग गर्म की जाएगी, चूल्हा बना रहा हूं। तो बीवी ने कहा चूल्हा मत बनाओ, तुम पानी का मटका बना दो, पानी का मटका बना दो। उसने भी बीवी की सुनी, उसने भी बीवी की सुनी, सब भी सुनते सोचना, उसने भी सुना और वो मटका बना दिया। तो बात ये है, वो मटका कहता है तेरा शुक्र है, मट्टी कहती है तेरा शुक्र है कि तेरी सोच बदली, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। अगर तू चूल्हा बना देता, जिंदगी भर मुझे जलता रहना था, तूने सोच बदला कर मटका बना दिया, अब जिंदगी भर ठंडा रहोगी। इसी तरीके से हमारी सोच बदल जाए। हम जितनी फिक्र ये करते हैं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, अगर इतनी ही फिक्र ये कर लें कि बच्चे के मरने के बाद बच्चे का क्या होगा, उसकी आखिरत की फिक्र करें और अपने बच्चों को उलमा की सोहबत अता करें, उलमा की सोहबत में बिठाएं। मुफ्ती साहब है माशाअल्लाह, फिक्रमंद हैं, उनके पास भेजो, दरख्वास्त करो कि हजरत हमारे बच्चों को अपने साथ रखिए, इन्हें पढ़ाइए, इन्हें लिखाइए, इन्हें इस काबिल बनाइए कि कल हम जन्नत में, कल हमारा इंतकाल हो जाए तो ये हमारी नमाज जनाजा पढ़ा सके, इस काबिल बनाइए। मुतफक्किर आलिम दीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बरकत अता फरमाए, हर किस्म का खैर अता फरमाए, हर किस्म के शर से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आने वाला मेहमान रमजान बड़ा कीमती महीना है, बड़ा कीमती महीना है। मेहमान जिस शान का होता है उसका वेलकम भी उसी के एतबार से होता है। हाँ, उसी के एतबार से होता है। एक आदमी रोजाना घर आता है, उसके लिए चाय पेश की जाती है। एक आदमी हफ्ते में एक मर्तबा आता है, उसके लिए समोसा रखा जाता है, पक्ष रखा जाता है। एक आदमी महीने में एक मर्तबा आता है, उसके लिए बिरयानी बनाई जाती है। नहीं, दाल का मरीच है ना, जो साल में एक मर्तबा आता है उसके लिए ज्यादा इंतजाम करते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं सिखा रहा हूं कि जो रोज आए उनको खाली चाय दिए तो नहीं सिखा रहा हूं, जो तरतीब है वो बता रहा हूं। हाँ, ये रमजान का महीना भी साल में एक मर्तबा आता है, उसका हम सही तरीके से इस्तकबाल करें। मेहमान जब आता है ना, वो एक दिन जाता भी है, 30 दिन गुजार कर रमजान चला जाएगा। मेहमान जब जाता है, जाने के बाद अपने घर वालों से कहता है कि देखो मैं जब गया था ना, माशाअल्लाह क्या एजाज, क्या काम, मुल्ला गल वाले माशाअल्लाह ऐसा वैसा डबल पैसा, कहता है ना आदमी, जाकर कहता है। मेहमान जहां जाता है जाकर कारगुजारी सुनाता है कि वहां के लोगों ने बड़ा इकराम किया, एजाज किया, एहतराम किया,
کھلایا پلایا سب کچھ کیا. جو مہمان بنگلور سے آیا وہ جائے گا بنگلور میں جا کر کارگزاری سنائے گا. اور یہ جو رمضان ہے نا یہ رحمان کا مہمان ہے. اس کا مہمان ہے رحمان سے آتا ہے رمضان. پھر رمضان جاتا ہے رحمان کے پاس اور رحمان سے کہتا ہے اے اللہ جہاں تو نے مجھے بھیجا تھا وہاں میرا بہت اکرام ہوا اعزاز ہوا. میرے اکرام میں انہوں نے دن میں کھانا چھوڑ دیا. میرے اعزاز میں انہوں نے رات میں تراویح کا خاص اہتمام کیا. گناہوں سے بچے رہے. یہ مہمان جاتا ہے سفارش کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرما کر رحمان رمضان کی سفارش ضرور قبول کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہے. تو میرے دوستوں ہم ہر بری عادت سے توبہ کریں استغفار کریں. اللہ رب العزت سے رو کر کے گڑا کر معافی چاہیں. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا بہلول کیوں روتے ہو کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو لوگ ہیں نا میں ان کو اللہ سے ملانا چاہتا ہوں اللہ سے دوستی کرانا چاہتا ہوں اور یہ لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں. یہ لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں. کہا یہ کہہ کر وقت گزر گیا. چند دنوں کے بعد وہی شخص دیکھتا ہے کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان میں کھڑے رو رہے ہیں. کہا کہ بہلول کیا قصہ آج یہاں رو رہے ہو؟ کہا کہ وہی قصہ جو بازار میں تھا وہی قصہ جو بازار میں تھا. آج میں ان مردوں اور اللہ سے دوستی کرانا چاہتا ہوں. آج یہ تیار ہے لیکن وہ نہیں مانتا. آج وہ تیار ہے یہ تیار ہے وہ نہیں مانتا. میرے دوستوں آج وہ بھی تیار ہے. ہم بھی تیار ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ سے دوستی کر لیں انشاءاللہ. کون کون کرنا چاہتے ہیں آپ بتاؤ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے دوستی کرتا ہے اور بندہ دوستی میں کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما معاف فرما. یہ اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. اللہ نے توبہ کے لیے نہ گنتی دی کہ 100 مرتبہ زندگی میں توبہ کرو 101 مرتبہ کرے تو معاف نہیں ہوتا. گنتی نہیں دی بلکہ کہا سچے دل سے توبہ کرو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میں کلمے کی توبہ پڑھاتا ہوں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں. ہم سب پڑھ لیں انشاءاللہ اور آنے والے مہمان کا احترام رمضان کا احترام روزوں کے ذریعے سے اور تراویح اور قرآن کے ذریعے سے ضرور کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. میں کلمات پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی زور سے بولو بیٹی پورے لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ نے سچے دل سے پڑھا ہے نا آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. چلو جب سب کچھ معاف ہو گیا ہے اب اس کو ہم نیکیوں سے بھی بھر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے. جو بندہ وہ دعا پڑھتا ہے اس وقت جتنے مسلمان دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس کے برابر کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. وہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین
वल्मुस्लिमात। ये एक दुआ पढ़ने से दुनिया में मौजूद जितने मुसलमान हैं उतनी बराबर की नेकियां हमारे अकाउंट में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती इमरान साहब का और डॉक्टर साहब का और तमाम मुल्क के नौजवान का कि आपने इस हकीर फकीर शराफत तफसीर को दावत दी और हिम्मत अफजाई फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दावत को कबूल फरमाए और इसको जरिया। मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।